دوسری منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس رات کی صبح وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ محل کی چھت پر آ گیا۔ آج اس کا یہ شاندار محل اس کا محافظ نہیں تھا۔ آسمان سے گزرنے والا ہر ہیلی کاپٹر کو وہ آواز دیتا تھا، میرے بچوں کو بچاؤ۔ پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ زیب کو لگا کہ کچھ وقت میں سیلاب کی تیز رفتار پانی ان کو نگل جائے گا۔ خوش قسمتی سے اس وقت ان کے پاس ایک بچاؤ کشتی گزرنے لگی۔ مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ۔ اس کشتی کو دو نوجوان چلا رہے تھے۔ نوجوان نے کہا، اس کشتی میں پہلے ہی 20 آدمی آپ کو نہیں لے سکتے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ زیب نے روتے ہوئے کہا، کم از کم میرے بچوں کو تو لے جاؤ۔ کشتی میں سوار افراد نے نوجوان سے کہا، بچوں کو لے لو۔ نوجوان نے کہا، اب اور بوجھ سے افراد کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کشتی میں سوار افراد نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ نگہبان۔ حیات اور جنت کشتی میں آ گئے۔ زیب اور بانو اپنے عالیشان محل کے چھت پر رہ گئے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ان کو بچانے کے لیے آ جائے۔ اچانک زیب بوکھلائے انداز میں بول پڑا، ماں کی تصویر کمرے میں رہ گئی، میں اس کو لانے جا رہا۔ وہ کمرے کی طرف دوڑا، بانو اس کے پیچھے چلی۔ رکو، اس وقت پانی کا ایک زبردست ریلا آیا اور دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب نہ زیب تھا نہ بانو تھے، صرف ان کے خوابوں کا محل سیلاب کے حصار میں تھا۔ کشتی جب ریلیف کیمپ کے سامنے رک گئی، حیات اور جنت بھی شکارے سے اتار دیے گئے۔ دونوں زاروں قطار رو رہے تھے، روتے تھک گئے۔ ان کے سامنے ایک بوڑھی عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیات بول پڑا، دادی تم کہاں تھی؟ جنت بولی۔ ریلیف کیمپ کے انچارج نے بوڑھی سے کہا، یہ تمہارے بچے ہیں؟ بوڑھی نے اقرار میں سر ہلایا۔ انچارج بولا، سنبھال لو اپنے بچوں کو۔ روتے آسمان سر پر اٹھایا۔ بوڑھی نے حیات اور جنت کو اپنے گود میں بھر لیا۔ جیسے اندھیرا ہوا، بوڑھی خاموشی کے ساتھ ریلیف کیمپ سے حیات اور جنت کو لے کر روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے نئیف کندھوں پر حیات اور جنت کو بٹھا لیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک چلتی رہی۔ پھر وہ ایک معمولی مکان کے سامنے رک گئی اور دروازے پر دستک دینے لگی۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، رات کے اس وقت کون؟ جیسے ہی اس معمولی مکان کا دروازہ کھلا، بوڑھی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ دروازہ کھولنے والی عورت روشن تھی۔ روشن نے جب بچوں کو دیکھا، وہ خوشی سے بول پڑی، حیات اور جنت۔ اس نے دونوں بچوں کو گلے لگا، میرے بچوں، تمہارے ابو اور امی کہاں ہیں؟ دونوں بچوں نے تتلی زبان سے سیلاب کا منظر پیش کیا۔ روشن بولی، تم کو یہاں کون لایا؟ دونوں بچے ایک ساتھ بول پڑے، دادی۔ روشن اندھیرے میں ماں کو ڈھونڈنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا، ماں کا انتقال ہوئے 2 سال ہو گئے۔ روشن نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چاند کے ارد گرد انگنت تارے تھے۔ وہ آسمان کو دیکھ کر زیر لب مسکرائے۔ اس سے اپنے والد کا یہ جملہ یاد آیا، آسمان اتنا بڑا نہیں کہ میری مٹھی میں نہ سما سکے۔ بس گفاس